اگر زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو. لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے. وہ سمامہ بن اسال آپ نے سنا ہوا قصہ، چودھری تھا نا، صحابہ نے پکڑا اور اس کو باندھ دیا، انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اور وہ اتنا بپھرا ہوا تھا. اللہ کے رسول تشریف لائے، فرماتے ہیں ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ کہتے ہیں تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا، اگر خون بہایا نا تو بدلہ لینے والے ہیں میرے. اللہ کے رسول مسکرا دیے، کہا اس کو دودھ پلاؤ. کس کو؟ جو جانی دشمن ہے، جو کہتا ہے مدینے جیسا برا شہر کوئی نہیں اور نعوذ باللہ آپ جیسا برا کوئی انسان کوئی نہیں، اس کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو دودھ پلاؤ. آج کوئی گالی دے دینا، کوئی پانی نہیں پلاتا. دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب. جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنا، آپ نے فرمایا اطلقوہ، اسے چھوڑ دو. سبق نہیں پڑھایا، درس نہیں دیا، کتاب نہیں پڑھائی، صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی. جب کھول دیا وہ باہر گئے، غسل کیا، واپس آ گئے. کہا سمامہ آپ کیسے آئے ہو؟ کہا موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی. کس نے گرایا؟ اخلاق نے. ایک شخص نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ نے ڈانٹا، اوے یہ کیا کیا؟ کہا مہلن، رک جاؤ، لا تظلموا ای لا تقطعوا علیہ بولا. اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بیمار نہ کر دینا. جب وہ فارغ ہوا، آپ نے پانی ڈول کا منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو ان هذه المساجد لم تبنى لهذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن. مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے. وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر ریلیکس ہو گیا. دعا کرتے اللہم ارحمنی ومحمدا، یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، اتنی بڑی رحمت آپ نے دو بندوں کے لیے خاص کی. کہا اللہ کے رسول آپ نے ہی پیار دیا نا، باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے نا. ریاکشن. ایک نوجوان آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اور صحابہ کہتے ہیں اوے کیا کہہ رہے ہو، کس ہستی کو کہہ رہے ہو؟ فرمایا مہلن، رک جاؤ. مریض جب ہاسپٹل میں آتا ہے نا تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں تو وہ اول پھول بولتے ہیں، ڈاکٹر غصے میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا. اور بس اوقات مریض نہیں آتا، ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے. فدنا منہ، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، خود اللہ کے رسول اس کے قریب ہوئے اور ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر طبیب بھی نبض دیکھتے ہیں اور مختلف انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لیے 4 سوال کر دیے. فرمایا اتحبہ لامک، پسند ہے تجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، شباب تھا، نوجوان تھا. کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال وللناس يحبون لامهاتهم، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لبنتک، اتحبہ لاختک، اتحبہ لخالتک، اتحبہ لعمتک، سارے رشتے گنوائے، بیٹی، بہن، خالہ اور پھپھو. 5 سوال کیے، ساتھ اس کا سر لٹک گیا. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے. مسند احمد کی روایت ہے فلم یلتفت بعد ذلک الی شیء، پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. علاج کس نے کیا؟ اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو 1 لگا دیتے، سمجھ آ جانی تھی اس کو. بعض دفعہ ہم کسی بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا کیا کہہ رہا ہوتا ہے حل تفہمنی قبل ان تہاجمنی، کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم سمجھاتے کم ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، اور غصہ علاج نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وصیت کیجیے، اوصنی، قال لا تغضب، غصہ نہ کرو. فردد مرارا، کو اور وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اور پھر فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.